بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 323 سورۃ شعراء آیت نمبر 10۔ یہاں سے سورت کا دوسرا باب ہے جس کے اندر امم سابقہ کے واقعات کا ذکر ہے، یعنی دلائل نقلیہ کہ اللہ تعالیٰ نے مکذبین اور مجرمین کو ہلاک کیا اور مومنین کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ تو اس ہلاک کرنے میں اور نجات دینے میں مومنین کو تسلی ہے اور نبی علیہ السلام کو بھی تسلی ہے۔ اور ان امتوں میں سب سے پہلا واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم اور فرعون کا واقعہ ذکر ہے، اور یہ واقعہ چونکہ پیچھے بھی تفصیل کے ساتھ گزرا ہے سورہ اعراف میں، سورہ طٰہٰ میں، تو یہاں سورہ شعراء کے اندر بھی ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ، اور جس وقت آواز دی تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی مقام طور کے اندر کوئی طور میں، اور ان کو جب نبی بنا کر بھیجا۔ ان معنی بیان اس بات کی کہ ائت القوم الظالمین، کہ جا قوم ظالم کے پاس۔ قوم ظالمین سے کون مراد ہے؟ یعنی قوم فرعون، جو کہ فرعون کی قوم ہے، یہ بدل ہے قوم الظالمین سے۔ وہ قبطی قوم تھی جو کہ ظالم تھے، کافر تھے، مشرک تھے، بنی اسرائیل پر ظلم کرتے تھے، ان سے کار بگار لیتے تھے اور ان پر مظالم کرتے تھے۔ الا یتقون، کہ وہ ڈرتے کیوں نہیں ہیں اللہ کے عذاب سے، یا الا یتقون جا کر ان کو یہ بیان کر کہ وہ شرک سے کیوں نہیں بچتے اور ظلم سے کیوں نہیں بچتے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا، ربی، اے میرے پروردگار، انی اخاف ان یکذبون، میں ڈرتا ہوں کہ وہ میری تکذیب کریں گے، یعنی وہ میری بات نہیں مانیں گے اور مجھے جھٹلائیں گے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ پہلے میں نے قبطی کو قتل کیا ہے، تو اس وجہ سے وہ میرے دشمن ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ وَيَضِيقُ صَدْرِي، تو تنگ ہو جائے گا میرا سینہ، یعنی جب وہ مجھے جھٹلائیں گے، میری تکذیب کریں گے تو مجھے غصہ آئے گا، تو غصے آ جانے کی وجہ سے سینہ تنگ ہو جائے گا، بات نہیں ہوگی۔ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، اور نہیں چلے گی میری زبان، یعنی زبان کے اندر روانگی اور سلاست نہیں رہے گی، وہ اس میں اٹکن، غصے کی وجہ سے انسان پھر بات آزادی کے ساتھ نہیں کر سکتا، اور جب سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور جب انسان کو غصہ آ جاتا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بڑے غصہ ناک تھے، حتیٰ کہ جب آپ کو غصہ آتا آپ کے سر کے بال کھڑے ہو جاتے تھے۔ فارسل الی ہارون، تو پیغام بھیج ہارون کی طرف، یعنی ہارون کو بھی میرے ساتھ ساتھی بنا اور ان کی طرف پیغام یعنی نبوت عطا کر ان کو، تاکہ وہ فصیح اللسان بھی ہے اور ساتھ ساتھ میرے ساتھ معاون اور وزیر بن جائیں گے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور ان قبطیوں کا مجھ پر ایک بوجھ ہے، یعنی گناہ ہے۔ علیہ بمن عندی، میرے پاس ان کا ایک گناہ ہے۔ فاخاف، میں ڈرتا ہوں، ان یقتلون، کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ یہ آیت دلیل نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گناہ گار ہے، اس لیے کہ یہ نہیں کہا کہ اللہ کا گناہ ہے مجھ پر، بلکہ وَلَهُمْ، ان کا گناہ ہے، یعنی ان کے خیال میں مجرم ہوں، ان کا مجھ پر گناہ کا مطلب یہ ان کا بوجھ ہے، ان کا قصاص مجھ پر ہے، وہ مجھے قتل کریں گے۔ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کلا، ہرگز ایسا نہیں، وہ آپ کو نہ قتل کر سکتے ہیں، نہ آپ کے خلاف آ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ فاذهبا، تم دونوں جاؤ، بآیاتنا، میری آیات کے ذریعے، یعنی معجزات جو دیے۔ انا معکم مستمعون، بے شک میں تمہارے ساتھ خوب توجہ کے ساتھ سننے والا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں۔ سورۃ طٰہٰ کے اندر اسمع و ارا کہا ہے۔ فاتیا، دونوں جاؤ فرعون کے پاس، فقولا، اس سے جا کر کہو، انا رسول رب العالمین، بے شک ہم میں سے ہر ایک رسول ہے رب العالمین کی طرف سے۔ اس آیت کے اندر ایک تو پیغام رسالت بھی دیا کہ ہم میں سے ہر ایک رسول ہے، اور رسول یعنی یہ رسول میں سے اصل میں انا رسول ربک کا ہونا چاہیے، لیکن خبر مفرد لگا کر ہر ایک کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ رسالت کا پیغام سنانے کے ساتھ پیغام توحید بھی سنایا کہ رب العالمین کی طرف سے ہم آئے ہیں۔ رب وہ ذات ہے جو تمام کائنات کو پالنے والا اور پیدا کرنے والا ہے، آپ رب نہیں ہیں۔ یا چونکہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت فرعون کے سامنے بالکل واضح تھی، اور حضرت ہارون کی رسالت ضمناً تھی، اس لیے کہا انا رسول رب العالمین کا ہے، ان ارسل بھیج ہمارے ساتھ، یعنی چھوڑ دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، ان کو غلامی سے نکال اور شام کی طرف ہمارے ساتھ بھیج۔ قالا، تو فرعون نے، چونکہ بادشاہوں کا انداز ہوتا ہے تو دو طریقے سے، ایک دھمکی کے انداز سے کسی کو روکنا ہے اور دوسرا اپنا احسان جتلا کر، تو دونوں باتیں فرعون نے کی ہے۔ پہلے احسان جتلایا، قالا کا عالم نربی کا، کیا ہم نے تیری پرورش نہیں کی، یعنی ہم نے تجھے تربیت اور پالا نہیں ہے، فینا، ہم نے اپنے درمیان میں، ولیدن، جب تو بچپن میں تھا، یعنی چھوٹا بچہ تھا، ولیدن حال ہے کہ جب تو چھوٹا بچہ تھا اور ہمارے اندر تیری پرورش کی گئی ہے، ولبستا فینا، اور تو ٹھہرا ہے ہمارے درمیان میں، من عمر کا، تیری عمر میں سے، سنین، کئی سال تک یہاں ٹھہرا ہے، تو تجھے ابھی مثال طور پر تو ہماری بات نہیں مانتا اور ہمارے خلاف باتیں کرتا ہے اور ہمیں کفر کے فتوے لگاتا ہے، تو ہمارے اس احسان کو یاد کرنا۔ اور دوسرا ساتھ ساتھ اعتراض کر کے ایک دھمکی بھی دے دی، وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو نے کیا ہے فعلت کا، یعنی تیرا وہ کام، التی فعلت، جو تو نے کیا ہے، یعنی تو نے ایک کام کیا ہے جو تجھے پتہ ہے، اشارے میں یہ بات ذکر کی، صراحتاً نہیں کی، فعلہ کی گردان شروع کر دی، اور اشارہ ہے کہ تو نے قتل کیا ہے قبطی کو، ہمارے آدمی کو، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو بڑا ناشکروں میں سے ہے، تو ناشکری اور ناقدری کرتا ہے، ہمارے احسانات کو بھی یاد نہیں کرتا، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تو نے بندے کو قتل بھی کیا، یا من الکافرین، انکار کرنے والوں میں سے ہے۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالین، موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے اعتراض کا جواب دیا کہ جو میں نے قتل کیا ہے، تو اس کا دو ٹوک الفاظ میں جواب یہ ہے کہ فعلتها، میں نے یہ کام کیا، بالکل بات ٹھیک ہے، لیکن اذن، اس وقت، وانا من الضالین، یعنی جس وقت یہ کام میں نے کیا ہے، تو وانا من الضالین، اس وقت میں خطا کاروں میں سے تھا، یعنی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ کھونسے کے ساتھ میں نے، مکے کے ساتھ اس کو جو مارا ہے، تو بسا اوقات اس سے انسان مرتا نہیں ہے، میں نے چھڑانے کے لیے اس کو مکہ مارا تو وہ مر گیا، تو یہ خطاً غلطی ہوئی ہے، لہٰذا یہ کوئی ایسا بڑا جرم نہیں۔ دوسرا معنی ہے وَأَنَا مِنَ الضَّالِينَ، میں بے خبر تھا اس وقت، مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ مر جائے گا اسے، اس لیے میں نے مارا تو وہ مر گیا۔ یا انا من الضالین، انا من المتحیرین، میں پریشان تھا، حیران تھا کہ یہ کیا کروں، تو اس لیے میں نے اس پریشانی کے حالے میں مجھے غصہ آیا، میں نے اس کو مکہ مارا تو وہ مر گیا۔ یا انا من الضالین کا معنی من المحبین، میں اللہ کی محبت میں اس کو مارا ہے، وہ کافر تھا منع، اور حربی کافر تھا اور مظلوم کے اوپر ظلم کر رہا تھا، تو ایسے شخص کو مار دینا ہی چاہیے۔ تو ضالین کے کئی معنی ہیں، اور ضالین کا وہ معنی نہیں ہے جو عام لوگوں نے کیا ہے کہ ضالین معنی گمراہ، اور یہاں یہ ہے کہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بہت بڑا گناہ ہوا۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہے گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے، قبل النبوت اور بعد النبوت۔ تو ضالین معنی بھول جانے والا یا غائب ہونے والا، یا بے خبر تھا معنی شریعت کا حکم اس وقت نہیں آیا تھا۔ ففررت، پس میں بھاگ گیا، منکم، تمہارے ڈر کی وجہ سے، یعنی خوف طبی تھا، لما خفتکم، جب تم سے میں ڈرا، تو فوہب لی ربی، مجھے دے دیا میرے رب نے، حکماً، مضبوط علم، وجعلنی من المرسلین، اور مجھے بنایا مرسلین، انبیاء میں سے، اللہ نے مجھے نبوت دے دی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت دی۔ اب دوسرا اعتراض، پہلا اعتراض جو آپ کا ہے کہ آپ نے مجھے بچپن میں پالا ہے، تو اس کے بارے میں کہا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا، یہ ایک احسان آپ کا ہے، یعنی استفہام تقریر ہے، یعنی بات کو تسلیم کر رہے ہیں، یہ آپ کا احسان ہے، تمنّها، جس کو آپ جتلاتے ہیں، تمنّ معنی جتلاتے ہیں، آپ احسان کرتے ہیں، ہاں اس احسان کو علیہ، مجھ پر، لیکن بات یہ ہے کہ ان عبدت بنی اسرائیل، آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا، تو ان کو غلام بنا کر ایک طرف سے مجھ پر تو احسان آپ نے کیا ہے، لیکن دوسری طرف سے بنی اسرائیل کو آپ نے غلام بھی بنایا، ان سے خدمت لیتے تھے آپ، عبدت کا معنی یا آپ نے ان سے خدمت لی اور غلام بنایا ان کو، یعنی آپ نے بنی اسرائیل کو قتل کرتے تھے اور ان پر ظلم کرتے تھے، بچوں کو نہ چھوڑتے تھے، تو میری والدہ نے اس ڈر کی وجہ سے صندوق میں مجھے بند کر کے اور دریا کے اندر ڈالا، اور پھر دریا سے آپ نے اٹھایا اور آپ نے پالا، تو آپ نے اس طرح پالا ہے کہ وہ ظلم آپ کرتے تھے، بچوں کو مارتے تھے، تو یہ گویا کہ مجھ پر پالنا
آپ کے ہی ظلم کا نتیجہ ہے، آپ ہی کے برائیوں کا اثر اور نتیجہ ہے، یہ احسان آپ مجھ پر کس طرح جتلاتے ہیں؟ دوسرا معنی یہ ہے کہ وطل کا نعمت تمنوا، یہ احسان آپ مجھ پر جتلا رہے ہیں کہ بچپن میں آپ نے مجھے پالا ہے، حالانکہ بنی اسرائیل کو آپ نے غلام کیوں بنایا؟ میری قوم کو آپ نے غلام بنایا اور اس پر وہ کتنا آپ نے ان سے خدمت لی ہے، تو سارا کچھ آپ کی حکومت اور آپ کا کام جو تو وہ بنی اسرائیل ہی کرتے تھے۔ قال فرعون نے کہا وما رب العالمین، تو فرعون ابھی خلط ملط کرنا چاہتا تھا، بات میں ہار گیا، تو اس نے کہا یہ جو آپ کہتے ہیں کہ انا رسول رب العالمین، کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، آپ کے گفتگو میں یہ بات بھی ہے، تو رب العالمین کون ہے؟ کیونکہ فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، مصر کا بڑا رب میں ہوں اور اس کا نظام چلانے والا اور اختیارات میرے پاس ہیں۔ تو فرعون نے کہا وما رب العالمین، یہ رب العالمین کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال رب السماوات والارض وما بینہما، جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے، جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس کا رب ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ یعنی رب العالمین تو دلائل کے ساتھ ثابت ہے، یقینی بات ہے، لیکن فرعون کو شک تھا رب العالمین میں، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا شک کو چھوڑو، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو تو رب العالمین وہ ذات ہے جو آسمان اور زمین کا ہے۔ گویا کہ العالمین کی تفصیل کی، عالم سے مراد آسمان اور زمین ہے، اور جو کچھ اس کائنات کے درمیان میں ہے اس کا نظام تو بظاہر بات ہے کہ فرعون نہیں چلا سکتے تھے، اور فرعون کے پاس مصر کے ظاہری حکومت اور نظام جو تھا تھوڑی سی جزیرے کا علاقے کا، وہ فرعون کے پاس کچھ اختیارات عارضی تھے، تو اس نے یہی سمجھا کہ رب العالی میں ہوں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ قال فرعون نے کہا لمن، ان لوگوں سے حولہ، جو اس کے ارد گرد بیٹھے تھے، ارکان اسمبلی والے اور اس کے مشورہ والے، تو ان سے کہا الا تستمعون، کیا اس آدمی کی باتوں کی طرف تم کان نہیں رکھتے، توجہ نہیں رکھتے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ابھی لوگوں کو بیوقوف بنا کر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیسی غلط باتیں کرتا ہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان لوگوں سے، چونکہ وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے خطاب کر کے کہا کہ ربکم، تمہارا رب بھی اللہ ہے، اور رب آبائکم الاولین، اور تمہارے پہلے باپ دادے کا رب بھی، اولین ان کا رب بھی اللہ ہے، تمہارا پیدا کرنے والا، تمہارے باپ دادے کے پیدا کرنے والا۔ اس وقت تو فرعون نہیں تھا، جو کہ فرعون دعویٰ کرتا ہے کہ میں رب ہوں، تو جب فرعون نہیں تھا اور تم نہیں تھے تو تمہارا رب کون تھا؟ وہ اللہ تھا۔ قال، فرعون نے کہا ان رسولکم، بے شک تمہارا رسول جو ہے، جس کی طرف جو تمہارے خیال میں یہ رسول ہے، یا اس کے خیال میں الذی ارسل الیکم، جو تمہاری طرف بھیجا گیا، لمجنون، یہ دیوانہ ہے، یہ دیوانگی کی باتیں کرتا ہے۔ اب اس پر مطلب یہ کہ الزامات لگا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دلیل ہے وہ پیش کی کہ مشرق کا رب بھی اللہ ہے، مغرب کا رب بھی ہے، وما بینہما کا رب بھی ہے، ان کنتم تعقلون۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی بات اور سخت کر دی، اگر تمہارے اندر عقل ہے تو مجھے مجنون کہتے ہو، تم تو بڑا بے عقل ہو، تمہارے اندر عقل نہیں ہے، تو کہ تم رب کو نہیں جانتے کہ جو مشرق اور مغرب اور جو مابین کا رب ہے وہ رب تو وہ ذات ہے، تم دعویٰ کرتے ہو کہ میں رب ہوں، تیرے اندر سرے سے عقل ہی نہیں ہے۔